بخاری صاحب سیاسی درجہ حرارت بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ نقطہ عروج پر پہنچ چکا ہے، اور اس وقت سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ استعفے جو کہ ہم نے دیکھا تھا ایک طویل عرصے سے لٹکے ہوئے تھے، ایک دم سے جو ہے وہ منظور کر لیے گئے. کیا کہیں گے؟ بالکل ٹھیک آپ نے کہا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ لطیفوں کے حوالے، آپ نے لطیفہ کہہ رہا ہوں استعفوں کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک بڑی ماشاءاللہ شاندار تاریخ ہے. وہ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں تھوڑی سی وہ دہرانی بھی چاہوں گا. پہلے تو ان 35 لطیفوں کے بارے میں جو رد عمل آیا ہے وہ تھوڑا سا شیئر کرنا. پھر لطیفے کہہ دیا آپ نے بخاری صاحب. ان استعفوں کے بارے میں کیا کروں، میرا دماغ چل گیا، مجھے لگتا ہے میں سٹھیا گیا ہوں. مجھے لگتا ہے آج یہ جو ہے وہ لطیفہ ہی ہو گیا، کیونکہ میرے خیال میں سر پکڑ کے بیٹھے. ابھی آتے ہیں اس کے اوپر. جی پہلی بات تو یہ کہے گی کہ کپتان کی بچھائی ہوئی بساط جو ہے وہ الٹ دی گئی ہے، اور عمران خان کا جو ٹاپ بیٹنگ آرڈر تھا وہ جھٹے ہو گئے، کلین بولڈ ہو گیا. دوسرا یہ ری ایکشن آیا کہ جناب جو عمران کا جو ہراول دستہ تھا اس کو پویلین واپس بھیج دیا گیا. تو کرکٹنگ ٹرم استعمال کی گئی بیکاز خان صاحب ان کا جو ہے کپتان حوالہ بھی کرکٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، وہاں سے بات شروع کرنی پڑے گی. جب انہوں نے 2014 کی اسمبلی سے استعفے دیے تھے، اسی تمطراق کے ساتھ، اسی شان بے نیازی کے ساتھ انہوں نے آلموسٹ استعفے منہ پر پھینکے تھے اسپیکر کے. پھر 124 دن تک آپ باہر رہے، آپ دھڑے کی سیاست کرتے رہے، کنٹینر پہ کھڑے کپتان کے ساتھ نعرے بازی کرتے رہے. مبلغ 4 مہینے کے بعد آپ انتہائی ڈھٹائی سے واپس آئے اور انتہائی بے شرم ہوئے. آپ نے ساری مراحات لیں، پوری تنخواہیں لیں ان 4 مہینوں کی، اور واپس آ کے اسمبلی میں بیٹھ گئے. تو ایک تو سٹارٹ یہاں سے ہے. اب آ جائیں جناب حالیہ استعفوں کی طرف. آپ کو وہ تقاریر یاد ہے جو انہوں نے کی تھی جب استعفے دیے تھے؟ اسد کیسر صاحب جو اسپیکر تھے، ان کو بھی شرم آنی چاہیے تھی اس وقت، اس لیے کہ وہ ہاؤس کے کسٹوڈین تھے، پی ٹی آئی کے ورکر نہیں تھے. علی محمد اور پھر بالکل انتہائی بے شرمی کے ساتھ جس نے گفتگو کی تھی اس کا نام قاسم سوری ہے، جو اسٹے آرڈر کے اوپر ممبر تھے قومی اسمبلی کے، اور انہوں نے جو گند مچایا وہاں وہ بھی سب کے سامنے ہے. اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ان کی میں اس وقت تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، باتیں میرے پاس بہت ہیں ان کے لیے کہنے کے لیے، لیکن جو انہوں نے تقریر فرمائی تھی حلق پاڑ کے اپنے پچھلے پنجوں پر کھڑے ہو کے، وہ بھی پتہ نہیں ان کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے. اور بہت ساری تقاریر کا میں حوالہ دے سکتا ہوں. میں علی احمد کی تقریر کا حوالہ دے سکتا ہوں، حالانکہ وہ تقریر بہت سوبر تھی، لیکن جو جذبہ اور جنون تھا وہ لگتا یہ تھا کہ ابھی استعفے ہمارے منظور کریں. اور پھر وہ جو ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، نام شیخ رشید پایا ہے، اور جو بھوپو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو بھی اپنی تقاریر یاد رہنی چاہیے. وہ آج بیٹھ کے جو ان کی حالت ہوگی لال حویلی میں، وہ میں بیان یہاں کر نہیں سکتا لوگوں کے سامنے. اینی وے، ہیونگ سیڈ دس، یہ سب کچھ ہم نے سنا اور دیکھا. پھر اس کے بعد اسپیکر صاحب نے ان کو یاد دہانی کرائی کہ دیکھیں اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کے منظور ہونے کا استعفوں کے. آپ میرے پاس انڈیویجولی آئیں، میں آپ کے استعفے منظور کر لوں گا ویریفیکیشن کے بعد. پہلے تو اس کو مہینوں تک ڈینائی کیا گیا، بات سنی نہیں گئی اس کی. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا، ابھی حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تو جتھے کے طور پہ جائیں گے، اکٹھے سارے جائیں گے اور جا کے پیش ہو جائیں گے. پھر انہوں نے ایک تاریخ دی، پھر دوسری تاریخ دی، پھر تیسری تاریخ پہ بھی جا کے وفد بلایا ان کو. سارے نہیں گئے اس لیے کہ ان کو خان صاحب کو یہ ادراک نہیں تھا کہ پوری پی ٹی آئی استعفے نہیں دینا چاہتی. اور یہ اب ثابت ہو جائے گا. اب دیکھیے گا ان میں سے کتنے آ کے بیٹھیں گے پارلیمنٹ میں راجہ ریاض کی قیادت میں. لکھ لیں میری بات جو میں کہہ رہا ہوں. اینی وے، ہیونگ سیڈ دس، خان صاحب ایک منٹ بات پوری کر لیں دیں. میرا مشورہ خان صاحب کو یہ ہے کہ ایک بڑا مشہور پنجابی کا لطیفہ ہے، شیر بن شیر. جس حکم کے تحت آپ نے یہ استعفے دلوائے تھے، استعفے پھینکے تھے، اب حوصلہ کریں. یہ 35 وہ لوگ ہیں جنہوں نے مختلف وقتوں میں آ کے یا ٹویٹس پر یا ٹی وی سکرینز پر آ کے کہا کہ ہمارے استعفے منظور کریں. یہ وہ پرائرٹی لسٹ چلے مراد بر آ گئی نا، آج ہو گئے استعفے منظور. مجھے یہ بتائے گا کہ مراد کس کی برائی جی؟ یہ جو کوالیفائی کر دیں اس کو. ہاں جی، میں تو آپ نے کہا نا کہ کہنا خان صاحب کی مراد برائی ان کی خواہش تھی نا استعفے دینے کی. ٹھیک ہے، تو میں تو کہہ رہی ہوں نا. آپ یہ نہیں کہہ رہی، بالکل خان صاحب مجھے پتا جو آپ کہہ رہی ہیں، اور جو استعفے دینا چاہ رہے تھے ان کی بھی آئی، لیکن ہو گئے بخاری صاحب استعفے اب ہو گئے. میں تو ٹائمنگز کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہ رہی کہ جنہوں نے استعفے منظور کیے، کہ سرپرائز دینا صرف آپ کا حق نہیں ہے، سرپرائز دینے کا رائٹ کسی کو بھی ہے. اچھا، صرف خان صاحب سرپرائز نہیں دے سکتے. کہا نا اس نے عطا تارڑ نے، کیسا رہا سرپرائز. تو ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کیسی موو تھی بخاری صاحب، کیونکہ ایسی ویسی موو تھی. میں کہتا ہوں میں اور آپ بیٹھ کے گھنٹہ اس کے اوپر ڈسکس نہیں کرتے رہے.
بالکل کرتے رہے, لیکن اب آگے بھی تو ہم نے بتایا موو تو سمارٹ ہے. یہ ہوئی کیوں؟ دیکھیے یہ پہلی سمارٹ آپ نے آخری جو حربہ استعمال کیا جناب کپتان خان صاحب نے, وہ یہ تھا کہ ہم آ رہے ہیں پارلیمنٹ میں واپس. ایک تو وہ اپنی روایت کے مطابق, جس کو یو ٹرن کہہ لیں, جس کو کہہ لیں, جو مرضی نام اس کو دے لیں, وہ بیک اینڈ فورتھ ہوتے رہتے ہیں. لہذا اس پر بھی وہ بیک اینڈ فورتھ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں واپس آ رہے ہیں اور ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ آپ کو لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ کو اگر یہ اختیار حاصل تھا تو دوسرے کے پاس بھی تو آپشنز ہوتے ہیں نا. تو انہوں نے اپنا آپشن استعمال کیا, انہوں نے اپنا آپشن ختم ہو گیا. یہ عدم اعتماد والا یا اعتماد کا ووٹ لیں, ہم آئیں گے نیندیں اڑائیں گے, ختم ہو گیا. ہاں, یہ وہ کیا کہ اس کے بارے میں آپ نے کچھ کیلکولیشن بھی مجھے کر کے بتائی تھی نا. میرا خیال یہ ہے کہ خود آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا والی مثل جو ہے وہ زیادہ سوٹ کرتی ہے. خان صاحب نے جال پھینکا تھا, پتہ چلا وہ اپنے 35 کے گلے پڑ چکا ہے. اور یہ 35 کے حوالے سے مجھے ایک اور بات یاد آئی. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ سیٹھی صاحب جو تھے, جو انٹرم چیف منسٹر, انہوں نے 35 پنکچر لگائے. یہ ہیں 35 پنکچر, اس کو کہتے ہیں پنکچر. وہ تو ہوا میں تھی جس کو بعد میں ثابت نہیں کر سکے, اور یہ کہا کہ وہ تو ایک سیاسی بیان تھا. اینی وے